بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. مولانا یا حسین 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 زندہ باد 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 عرض کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین دین حق کا پاسباں رسول حق کا ترجمان حسینیات کا سائباں محبتوں کا آشیاں تو نبی کا زیب و زین ہے تو علی کا نور عین ہے فاطمہ کے دل کا چین ہے لا الہ یا حسین دین پناہ یا حسین حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد عرض کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین سلام شاہ کربلا تو ارادہ خدا بڑا بلند حوصلہ نہیں حسین دوسرا کبھی کہیں نہ تیرا سر جھکا بلند تھا بلند یہ سر رہا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بر محمد و آل محمد دعائے امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا تقواه وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ میں بانی مجلس سید شبیر حسین نقوی صاحب کی طرف سے امام مظلوم کربلا کی صف عزا بچائے گی یا اللہ شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پاک پروردگار کریم شاہ صاحب کے ساتھ اس عظیم مشن میں جو مومن مومنات جس حوالہ سے تعاون کر رہے مالک اکبر انہیں اجر عظیم عنایت کرنا پاک پروردگار کریم سے دعا کہ شہدائے کربلا کے صدقہ میں جتنے مریض مومن مومنات مالک انہیں شفا و زندگی عنایت فرمائے بالخصوص شبیر شاہ صاحب کے ایک چاہنے والے نعمان شفیع صاحب ہیں ان کی پریشانی ہے دعا کہ مالک مشکل کشا کے صدقہ میں نعمان شفیع کی پریشانیوں کو دور فرمائے دور یا قریب سے جتنے مومنین مومنات آپ تشریف لائے ہیں سب کا قدم قدم میں
مالک بشمار فرما۔ پاک پروردگار کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جہاں کے بھی آقا حسین بادشاہ کی عزاداری ہو رہی ہے، سب عذاب بچھی ہوئے ہیں، مالک تمام عزاداران مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، تمام مسلمان جہاں کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ پاک پروردگار کریم سے دعا ہے کہ اس پوسا کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت بار بآواز بلند صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً آپ آج بھی بنتا ہے کہ پروگرام لیٹ ہونے کے حوالہ سے مومنین سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہی شاہ صاحب فلاں مجلس پہ ہم پابندی وقت کا اعلان کرتے رہے ہیں، تو ہم اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے وقت پہ ہی شروع کرتے۔ مجبوری یہ ہے کہ جن علماء نے ہمیں ٹائم دیا تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گئے، ہم جو راستہ بتاتے رہے اس راستے کو فالو نہیں کرتے رہے، بہرحال اب وہ بیول پہنچ چکے ہیں تو مجلس شروع ہو چکی ہے۔ پڑھنے والوں کی وجہ سے پروگرام تھوڑا لیٹ ہوا ہے، بہرحال اب وہ پہنچ رہے ہیں۔ جناب محمد حسین قمی صاحب وہ جب بیول سے نکلے تو پھر میں نے آ کے مجلس شروع کروائی ہے۔ ان کے بعد جناب علامہ امتیاز کاظمی صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے، پھر وقفہ نماز جمعہ ہوگا۔ نماز جمعہ کے بعد یقیناً مومنین لنگر حسینی کا بندوبست ہوتا ہے، لنگر تناول فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ 2:30 بجے تک دوسری نشست کا آغاز ہو جائے گا، جس میں ذاکر یاسر غفار صاحب مجلس خطاب فرمائیں گے اور اسی حویلی سے شبیہ عالم سرکار وفا برآمد کروائیں گے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے شیڈول تھا اور یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اکثر جگہوں پر لوگ کہتے ہیں جی کہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، تو یہ وضاحت ضروری سمجھتا تھا کہ چند بانیان ان کی محبت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ہر جگہ یہی سلسلہ ہونا چاہیے کہ جو وقت دیا جائے وقت پہ پروگرام شروع ہونے چاہیے، چونکہ جب علماء پہنچ جائیں تو پروگرام لیٹ کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی ہے، اگر پڑھنے والے نہ پہنچے جن کی وجہ سے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ بہرحال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمہیدی گفتگو ہر جگہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عزاداری مظلوم کربلا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ عزاداری مظلوم کربلا روح دین ہے۔ اس عزاداری کو رسموں سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، اس عزاداری مظلوم کربلا کو روحانیت کے ساتھ برپا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عزاداری مظلوم کربلا میں جس طرح پہلے لوگ عقیدت کے ساتھ جایا کرتے تھے، باطہارت ہو کے جایا کرتے تھے، پڑھنے والا بھی باطہارت ہوتا تھا، سننے والا بھی باطہارت ہوتا تھا۔ مرشد سرکار اگر پڑھنے والا آ کر منبر پر یا حسین کی صدا بلند کرتا تھا تو گریہ ہو جایا کرتا۔ شہزادہ اب میرے سامنے موجود ہیں، ان کے آباء و اجداد کے حوالہ سے ہمیں پتہ ہے، ہمارے چونکہ علاقہ کے جو پڑھنے والے تھے اس وقت عزاداری کو عزاداری امام مظلوم کربلا جانا جاتا تھا۔ آج عزاداری رسموں کی نظر ہو رہی ہے، تعلقات کی نظر ہو رہی ہے، شخصیت پرستی کی نظر ہو رہی ہے، فلاں
فلاں فلاں پڑھے گا تو وہ مجلس حسین ہوگی نہ بابا. اس عزاداری مظلوم کربلا کے لیے کائنات کا سب سے عظیم سرمایہ خرچ ہوا ہے. یہ عزاداری تمام مومنین کو یکجا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری مظلوم کربلا نہ کہ مومنین میں افتراق پیدا کرنے کا یہ عزاداری ذریعہ نہیں ہے, جدائی کا ذریعہ نہیں ہے, مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ٹکرانے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ عزاداری امام حسین وہ عظیم سرمایہ ہے. اگر آپ معاف فرما دیں میں جو بات کروں گا دلیل کے ساتھ کروں گا, جو بھی دعویٰ پیش کروں گا دلیل کے ساتھ پیش کروں گا. اس عزاداری مظلوم کربلا میں جو انسانیت کے مراحل ہیں, مسلمان ہونا, مومن ہونا, یہ اپنی جگہ مسلم ہے. اسلام مکمل ضابطہ ہے, حیات ہے, مکمل دستور ہے, اس جیسا دین کوئی نہیں ہے. لیکن عزاداری مظلوم کربلا کے لیے مسلمان نہیں بلکہ انسان ہونے کی ضرورت ہے. گرو نانک انسان تھا, سکھوں کا پیشوا تھا. میں نے جب گرو نانک کی تفسیر پڑھی جو اسے قوم کو پیغام دیا تھا, جب اپنے مریدین سے کہا کہ نواسہ رسول موصل انسانیت کے مجلس کا انعقاد کرو, تو گرو نانک کے جو مریدین تھے انہوں نے سوال کیا شاہ جی کہ کیا فائدہ ہے, وہ تو مسلمانوں کا سلسلہ. تو گرو نانک نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا, میں نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا. کس نے؟ گرو نانک نے. ارشاد کا لفظ اس نے کہا کہ جب گھر میں جاتے ہو, تمہارے گھر میں صنف نازک سے تعلق رکھنے والے کون کون سے رشتے ہیں؟ مرید نے کہا کہ میرے گھر میں میری ماں ہے, میری بہن ہے, میری بیوی ہے, میری بیٹی ہے. گرو نانک نے کہا کہ ان عظیم رشتوں کی پہچان جس ہستی نے کروائی ہے اسے حسین کہتے ہیں. ان تقدس کو بحال رکھنے والے عظیم ہستی کو ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو موصل انسانیت آقا حسین لاجپال کی عزاداری ہے. یہ عزاداری جدائی کا سبب نہ بنے بلکہ مومنین. اب وہ وقت ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المومنین کی بھی ضرورت ہے. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے وہ آواز بلند سلام. یہ بھی اعلان کر رہا ہوں جو عزادار, جو مومن ابھی تک عزاخانہ کے باہر کھڑے ہیں, میرا اعلان سنیں کہ سرمایہ ملت جعفریہ, سرمایہ ملت اسلامیہ جناب علامہ محمد حسین قمی صاحب, جن کا تعلق سکھر سے ہے, مکمل ادارے کے چلا رہے ہیں اور عزاداری مظلوم کربلا کے حوالہ سے ماشاءاللہ ملک کے کونے کونے پہ جا کر مقصد حسین کو بیان کر رہے ہیں. جب تک یہ مومنین کا سلسلہ آمد جاری ہے, میں آپ کی بات کو مکمل کروں. قبلہ صاحب کی موجودگی میں یہ بات آخری کہہ کے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ جیسے پہلے ہمارے ممبروں پر اعلان ہوا کرتا تھا کہ فلاں شخصیت اتحاد بین المسلمین کی عظیم دائی, اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المومنین کی ضرورت ہے. تو اب میں نعروں کی گونج میں سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ کو آپ نے مواز حسنہ بیان فرمانے کی دعوت دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الصلوات نعرہ تکبیر نہیں اللہ کا نام بلند ہے مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات بانی مجلس کا یہ تمام انتظام انصرام خرچ اخراجات کی قبولیت بحق کے بی بی زہرا کے لیے بھی بآواز بلند صلوات دنیا ظلم سے بھر چکی ہے ہر طرف افراتفری کا عالم ہے مظلوم کا خون بہایا جا رہا ہے عدل کے علم کے قائم ہونے کی ضرورت ہے اور وہ علم جو مشرق سے مغرب تک عدل الہی کا علم آقا لہرائیں گے امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے بھی بآواز بلند صلوات میرے دوستو میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی سادات وغیر سادات ذوی احترام میرے لیے سعادت کہ آپ کے حضور میں حاضر ہو کر قرآن کی تفسیر پیش کریں آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں اور اب ہمارے اسٹیجوں سے ممبروں سے بڑے آپ کے شعور کی وجہ سے قرآن کی تفسیر آ گئی تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے ممبر سے جو کچھ بیان ہوتا ہے نا ہم آیت پڑھتے ہیں یا حدیث نبوی پڑھتے ہیں اصول پیش کرتے ہیں یا فروع پیش کرتے ہیں جو چیز بیان ہو رہی ہے چاہے اس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو اس کا ثبوت یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے دوستو اگر دلیل مضبوط ہے تو مدعا مضبوط ہے دلیل آپ کی اگر کمزور ہے تو پھر آپ کا مدعا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا لہذا دلیل یا آپ کہاں سے پیش کریں اللہ کے قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے
جی تاکہ بات کھل جائے جو دعویٰ کرتے ہیں دنیا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے نا؟ ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی مانو، قرآن جن ہستیوں کو منوائے انہیں بھی مانو۔ ماننے کا معنی یہی بنتا ہے نا۔ ایک رٹا میں لگا لوں، مومن حسین قمی، میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن قرآن جو منوائے اگر میں نہ مانوں تو یہ کھوکھلا دعویٰ ہے جی۔ ہاں دنیا سمجھ جائے گی یہ زبانی کلامی جمع خرچ ہے، قرآن کو نہیں مانتا۔ قرآن جن کو منوا رہا ہے انہیں کیوں نہیں مانتا؟ تو لہذا محمد و علی محمد بلند تر صلوات۔ اسی سلسلے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مالک ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول کی ذات جو کچھ آپ کو دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول کی ذات جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یعنی اپنا محور قرار دو رسول کو، اپنا مرکز قرار دو حکم رسول کو، جی اپنا مدار دار و مدار اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ماننا، اور اگر کسی کو نہ ماننا معیار جو ہے وہ قرار دو رسول کو۔ رسول جو دے وہ لے لو، رسول جس سے روکے اس سے جی۔ علامہ اقبال بھی تو اسی کو کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے اقبال؟ کیا شاعر مشرق کیا کہتے ہیں سمجھانے کے لیے؟ اسی آیت کا ترجمہ ہے نا، بے مصطفیٰ بے رساں خویشرا دین ہمیں اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دے سارا دین مصطفیٰ ہے۔ جی 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 توجہ توجہ، جملہ لے لو، آیت پہنچے بے مصطفیٰ بے رسا خویشرا دین ہمیں اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو سارا دین یہی مصطفیٰ ہے۔ گر بے او نہ رسیدی تمام تو لہوی است، اگر تو مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تو پھر یاد رکھ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ابو لہب کا دین ہے، دین خدا نہیں ہے۔ اپنے ماننے نہ ماننے کا مرکز رسول کو قرار دے، اپنے عشق اور نفرت کا معیار، عشق اور نفرت کا معیار رسول کو قرار دینا۔ اس لیے تو اقبال ایک دوسری جگہ پھر کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست، جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق آ گیا وہ خشکی و تری بحری و بری کا خزانہ لے گیا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں اپنا محور رسول اکرم کو قرار دو۔ اگر میرا جملہ جو ہے نوجوان اگر لے لیں، میں تمہید تھوڑی پیش کرنا چاہوں گا، ممکن ہے ہاں یہ تمہید جو ہے سمجھ نہ آئے، ہاں تو مجھے اس کی دلیل جب پیش ہو جائے پھر بعد میں اگر آپ کا اعتراض بھی ہو تو سننے کو تیار ہوں، لیکن پہلے میری تقریر کو توجہ سے سنیں گے۔ ہاں اگر کہیں ہاں کسی دوست کی نالج میں کمی ہے تو وہ اضافہ ہو جانا چاہیے۔ دنیا یہ کہتی، دنیا نے تقسیم کر ڈالی، پتہ نہیں کیسی عجیب تقسیم کر ڈالی جی۔ اللہ جو ہے وہ فلاں کا ہے، رسول جو ہیں وہ فلاں کے ہیں، اور علی جو ہیں یہ فلاں کے ہیں۔ نہ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں، یہ ایسا نہیں ہے۔ جسی کا جس کا اللہ ہے اسی کا رسول اللہ ہے، اور اسی کا علی ولی اللہ ہے۔ چاہتا ہوں نا آپ تک یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ غلط تقسیمیں ہو گئی، تقسیم بندی، ہاں اللہ ادھر دے دیا، رسول ادھر دے دیا، علی ادھر دے دیا۔ نا میرا دوست، ہاں جو اللہ کو مانتا ہے وہی رسول کو مانتا ہے، وہی علی کو
جی اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ہاں جس کو ہاں اس لیے بعض دوست جو ہیں وہ جملے یہ بناتے رہتے ہیں. آزادی کا دور ہے, آج نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. جس کے زبان پہ جو کچھ آ جاتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے, نہیں سوچتا قرآن کے مطابق بول رہا ہوں یا قرآن کی مخالفت میں بول رہا ہوں. توجہ, میں اس لیے کہتا ہوں, دنیا کہتی ہے کہ شیعہ یعنی حیدر کرار جو ہیں جی وہ علی امیر کو مانتے ہیں, رسول کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو علی امیر کو مانتے ہیں, وہ تو رسول کو شیعہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ شیعت کی ابجد سے واقف نہیں ہے. میں شیعت کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں میرے سنی شیعہ بھائیوں. شیعت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شیعہ بچے کو بھی معلوم نہیں تو وہ آج اپنی نالج میں اضافہ کر لے کہ شیعت رسول اعظم کو ماننے کا نام ہے شیعت. جی اس لیے جملے میں بدلوں گا تاکہ ایک دفعہ بچوں کو بات سمجھ آ جائے. بزرگ کی اجازت دو. ہاں میں جملہ عرض کر لوں, رسول اعظم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے شیعت. اور آسان کروں جی, شیعہ بنتا ہی وہی ہے جو رسول کو مانے. جی رسول کو بھی مانے, نہ غلط ہے جملہ, رسول کو بھی مانے. وہ شیعہ نہیں بنتا. شیعہ وہ اگر کوئی بننا چاہتا ہے, کسی کا شوق ہے شیعہ بننے کے لیے, تو میرے یاد رکھو کہ شیعہ بنتا ہی وہی ہے جو رسول ہی کو مانے. جی رسول ہی کو مانے میرا دوست. جی رسول ہی کو ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مرکز, محور, مدار جی وہ رسول ہیں. اور پھر اب آگے رسول جن جن کو منواتا جائے ان کو وہ مانتا جائے, جن جن کو چھڑواتا جائے ان کو چھوڑتا جائے. سمجھے میری تقریر کا غرض ہے, ایک نقطہ ہے اس کے اندر میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. It is my heartily wish. اور میرا دوست میرے دل کی تمنا ہے کہ حقیقت, اصلی ریئل پکچر جو شیعت کی ہے وہ کھل کر سامنے آ جانی چاہیے. اس کے اوپر گرد و غبار نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کی شکل کو مسخ یا تحریف یا چینج کرنا چاہتا ہے, آپ نہ بدلنے دیں. ان کو کہیں کہ ہمارے نزدیک مرکز رسول اعظم ہے. ہم نے خدا کی قسم جس کو مانا وہ مانا ہی رسول اعظم کی وجہ سے ہے. ذرا دیکھ لو, ہم نے سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا, پر خدا جانتا ہے بی بی کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا, پر بی بی کے کہنے پر نہیں بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول نے منوایا. الفاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو میری بیٹی زہرا ہے. جو بھی عورت جنت جائے گی اسے پہلے کنیز زہرا بننا پڑے گا. اور میرے دوستو, میری دل کی خواہش ہے یہ جملہ پہنچے, اور پھر آپ امین بھی ہیں سخی بھی ہیں. میں آپ کو امین بھی جانتا ہوں اور سخی بھی مانتا ہوں, کہ اس لیے کہ آپ بخیلوں کے ماننے والے تو ہیں نہیں, سخیوں کے ماننے والے ہیں. پھر جہاں بیٹھے, جہاں تک پہنچا سکیں, شیعت کی اصلی تصویر بتائیں کہ شیعت رسول اکرم کے آگے سر جھکانے کا نام ہے, ان کے حکم کے ماننے کا نام شیعت ہے. اور پھر آئیں مقام چیکنگ میں, مقام ثبوت میں, مقام اثبات میں, مقام دلیل میں, مقام برہان میں. اگر چیک کرنا ہے تو آؤ چیک کر لو کہ ہم نے جس کو مانا رسول کی وجہ سے مانا, اور جس کو چھوڑا خدا جانتا ہے وہ رسول کی وجہ سے چھوڑا. اور میرے دوستو, اس لیے دنیا اگر یہ جملہ ہمارے متعلق کوئی کہہ بھی دے آپ کو تو آپ پہ واجب ہے, چپ کہنا حرام ہے, بولنا واجب ہے, کہ ہمارے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بعد مانتے ہی رسول اکرم کو.
جی ہاں میرا دوست، میں نے ایک اعلان کیا ہے سپیکر میں، آپ نے چپکے سے سن لیا ہے، اب اگر ذہن بن جائے تو دوسرا اعلان بھی کر دوں، توجہ ہے کر دوں اعلان، آپ مجھے اختیار دیتے ہیں نمائندگی کر دوں شیعت کی، اور سید و غیر سید و آپ کی طرف سے نمائندگی مشرق سے مغرب شمال و جنوب کرنا چاہتا ہوں کہ شیعت کسے کہتے ہیں، کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے آقا حسن اور امام حسین کو جوانان جنت کا سردار مانا، پر خدا جانتا ہے حسنین کے منوانے پر نہیں۔ اب اگر بچہ کوئی جوان شیعہ ناراض ہو جائے تو ایک دفعہ کوئی حرج نہیں، میں بعد میں آپ کو دلیلیں دے کر قرآن دکھا کر یہ راضی کر لوں گا اور منوا لوں گا۔ ہم نے امام حسن اور امام حسین کو جوانان جنت کا سردار مانا، حسنین کے کہنے پر نہیں۔ کب حسنین نے کہا ہے ہمیں دوشیو ہمیں جوانان جنت کا سردار مان لو؟ اگر کسی کتاب میں ہے لے او، مومن قمی آپ کے سامنے ادنا طالب علم موجود ہے، اگر کسی جگہ ان شہزادوں میں فرمایا ہو اور آپ سے مجھ سے منوایا ہو تو بتاؤ، لیکن ہم نے مانا، ہاں تو پھر اعلان کر دو جس کے حکم پر مانا، تو کہہ دو نا ہم نے حسنین شریفین کو جوانان جنت کا سردار مانا، پر حسنین کے کہنے پر نہیں، بلکہ سید الرسول امام الانبیاء نے یہ منوایا، الحسن والحسین سیدہ و شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جو بھی جنت جائے گا اسے پہلے حسنین کا رعایا بننا پڑے گا۔ جی میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، جی پہلا سپارہ پڑھو، ہاں نتیجے تک پہنچا دوں، ہاں سارے کام کر رہے ہو جنت کے لیے، ہاں اور پھر دیکھو یہ جنت کے مالک کون ہیں، ہاں پہلا سپارہ پڑھ لو اور پھر آپ کو یہ نتیجہ مل جائے گا۔ سن لو دوستو، بزرگ اجازت ہے، اللہ ہے جنت کا خالق، اللہ ہے جنت کا خالق، بالکل شرک نہیں کرنا، خالق اللہ نے کیا ہے، جی اللہ ہے جنت کا خالق اور حسنین ہے جنت کے مالک۔ جی متوجہ کر سکتا ہے، جی ہاں مالک، مالکانہ اختیار، جی یعنی وہ دینا جس کو چاہیے۔ کون ہے تقسیم کرنے والا، کس کی ٹکٹ پہ جائیں گے جنت، مالک نے لیا۔ ٹھیک میں آیا تھا ایک دفعہ، جی فرض کریں میں آیا چوہا خالصہ، ہاں ہمارے سید قبلہ سید آصف علی شاہ نقوی سے موجود تھے، ان کا ایک کمرہ ہے خاص جس میں لیپ ٹاپ بھی پڑا تھا، کمپیوٹر بھی پڑا تھا، کتابیں بھی عربی فارسی سب موجود اسلامی۔ کہنے لگے مومن قمی آپ دور سے آئے سفر سے، آپ میرے مہمان ہیں، جتنے دن آپ یہاں رکے ہوئے ہیں، یہ لیپ ٹاپ کے استعمال کی بھی اجازت ہے، یہ کمپیوٹر ہے، آپ بے شک نیٹ استعمال کریں، آپ ہاں یہ سارے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہاں یہ استعمال، یہ کتابیں بھی پڑھی ہیں، یہ بھی پڑھی ہے، استعمال کیجئے، جتنی چیزیں ان کے روم میں پڑھی تھی مومن قمی کو استعمال کی صحیح نے اجازت دے دی، یوز استعمال کی اجازت دے دی، تصرف کا حق ہے، پر کیا پروگرام ہے، سکر میں لے جا سکتا ہوں، کیوں نہیں لے جا سکتا؟ ہاں اب یہی ذہن میں رکھو تو شاید میں نتیجے تک آپ کو پہنچا سکوں، اور میں استعمال کر سکتا ہوں پر سکر نہیں لے جا سکتا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ہمارے خود قبلہ سید آصف علی شاہ صاحب ادھر سکر تشریف لے آئے، ہاں اپنے کسی کام تھا ان کا، وہاں ایک ہاں ہفتہ ان کو رکنا پڑا، وہی چیزیں ان کو ضرورت پڑی، اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ کہا وہ میرے کمرے میں جتنے میرے استعمال اور ضرورت کی اشیاء ہیں وہ ساری پیک کر کے چوہا خالصہ سے ہاں سکر بھجوا دیں۔ ان کے بیٹے نے وہ بھجوا دی سکر، یہ خود لے جا سکتے ہیں وہ چیزیں، میں نہیں لے جا سکتا۔ وہی کیوں، وجہ، سبب، آپ سب بولیں گے مومن قمی، اس لیے کہ وہ مالک ہیں اور آپ مالک نہیں، آپ کو استعمال کی اجازت دی ہے، ہاں انتقال اور ساتھ لے جانا، آپ کی ملکیت میں منتقل ہو جانے کی اجازت نہیں دی۔ اور میرا دوست حضرت آدم جنت سے آنے لگے، جنتی پوشاکیں جنت میں پہنی، جنتی غذائیں جنت میں استعمال کی، پر جب جنت سے آنے لگے پارا کا کاری قرآن ہے ناظرہ حفظہ، پہلا پارا کہتا ہے جنتی پوشاکیں بھی جنت میں چھوڑنی پڑی، جنت
تفسیر پڑھی ہے تو وہاں آپ نے پڑھا ہوگا درختوں کے پتے توڑ کر حضرت آدم نے لباس بنایا. یاد ہے تفسیر؟ کہاں درختوں کے پتے لباس بنا حضرت آدم کا. کہاں گئی جنتی پوشاکیں؟ وہ وہاں رہ گئی، ادھر نہ لے آ سکے. کیوں؟ او چھنی سادات میں مجلس سننے والا، میرا دوست توجہ، وہ یہاں وہاں رہ گئی، یہاں کیوں نہ لے آ سکا؟ آپ کہیں گے وہ مالک نہیں تھے، تو پھر مان لینا یہ مالک کو اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ جنت میں استعمال کرے یا عید والے دن اپنے نوکر کے ذریعے دنیا میں منگوا کے استعمال کرے. اللہ ہے جنت کا خالق، حسنین ہے جنت کے مالک. جی حسنین ہے جنت کے. میں کہیں زیادہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی دلیل دلیل سنی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ لا یجوز احد الاسراء الا من كتب علی الجبال. پل صراط سے گزر کر نبی سے سنا، خود رسول نے فرمایا پل صراط سے گزر کر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا مگر وہ جائے گا جس کے پاس علی کا لکھا ہوا ٹکٹ ہوگا. نہ سمجھا سکا. اللہ ہے جنت کا خالق، حسنین ہے جنت کے مالک. جب تک جملہ دل میں نہیں اترے گا دلیلیں پڑھتا رہوں گا. رسول دیکھ کر فرماتے یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے میرے بھائی علی تو ہے جنت کا اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. اے علی یہ آپ ہوں گے ہاں جو پل صراط پہ رکے ہوئے ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے اور آپ جنت سے کہیں گے اور جہنم سے کہیں گے کہ یہ میرا ہے اسے لے لے، اے جہنم یہ تیرا ہے تو لے لے. دلیل نبی کی دلیل لو، میری باتیں نہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں میرا دوست، یہی وجہ ہے کہ یہ سارے سنی شیعہ سب کتابوں نے اپنے اندر لکھا. کیا لکھا؟ دیکھ کر فرمایا کہ قال رسول اللہ. نبی دیکھ کر فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں یقین ہونا چاہیے جس نے کلمہ پڑھا فرمان نبوی پر. نبی مبالغہ نہیں کرتے، نبی نہ بڑھاتے ہیں، نبی نہ گھٹاتے ہیں. یہ وحی کا مرکز ہے، وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں. تول کر فرمانے والے رسول اگر یقین ہے تو دیکھ کر نبی فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر یہ ساری دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرنا. اب یہ بات دل میں اتری ہے. اللہ ہے جنت کا خالق، حسنین ہے جنت کے. میں حیران ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی. سفر کر کے آئے ہوں، آپ بزرگ ہیں بعد مجلس کے مجھے سمجھا دینا یہ راز کیا ہے، کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہم وجہ و سبب کیا ہے. سوچتا رہتا ہوں، سمجھ نہ آئی. پوری دنیا عمل کر رہی ہے جنت کے لیے، اعمال ہیں جنت کے لیے، عقیدے ہیں جنت کے لیے، خیراتیں ہیں جنت کے لیے. میں کہتا ہوں مجلسیں ہیں تو جنت کے لیے، ہاں صدقات خیرات زکات ہے تو جنت کے لیے، حج ہے تو جنت کے لیے، کلمے سے لے کر دیات تک سارا عمل ہی عمل جنت کے لیے ہے. کیا ہو جاتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ جانا ہے جنت میں، وہاں سرداری ہے حسنین کی، جانا ہے جنت میں اور بغض ہے حسین سے، سوار ہونا ہے کشتی پہ اور لڑائی ہے ملہ سے. دیکھ ذرا سوچنا پڑے گا. ٹائم کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ میں ساری آیتیں کھولتا، ساری حدیثیں آپ کے سامنے گلدستہ بنا کے پیش کرتا. ہاں میں نے اعلان کیا ہے، وہ اعلان میرا پہنچا یا نہ. میں نے عرض کیا کہ ہم نے جس کو مانا رسول کی وجہ سے، مومن ناراض نہ ہو تو کہہ دو ہم نے حسنین شریفین کو جوانان جنت کا سردار مانا، پر حسنین کے کہنے پر نہیں، رسول کے منوانے پر. رسول اکرم نے منوایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول جو دے وہ لے لو. رسول جیسے روکے رک جاؤ. میرے سنی شیعہ بھائیو، محور قرار دو رسول اکرم کو، مرکز قرار دو رسول اکرم
اکرم کو اب اگر مجھے آپ دل سے اجازت دیں تو میں بالکل شیعت کا روشن چہرہ جو ہے آپ کے سامنے بالکل یہاں سپیکر میں اعلان کر کے دنیا کو تک محبت سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مانا ہی رسول اکرم کو ہے، اور خدا کی قسم ہم نے علی جیسی ہستی کو، پتہ نہیں میرا کوئی شیعہ جوان جذبات میں آ کر ناراض نہ ہو جائے، میرا دوست بات میں مجھ سے ملنا اگر ناراض ہو جائے تو میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور دلیلیں بھی پیش کر دوں گا۔ ہم نے علی جیسی ہستی کو، امیر المومنین جیسی شخصیت کو ہم نے اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا مرشد، اپنا پیشوا مانا، پر خدا جانتا ہے، خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، یہ علی کو امام مانا پر علی کے کہنے پر نہیں، بلکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے ام غدیر میں اٹھو کے پلانوں کے منبر پر 18 ذوالحج کو میدان میں اور دن میں صحابہ کے مجمع میں اسی علی کا بازو بلند کر کے یہ منوایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ میں نے عرض کیا علی جیسی ہستی کو بھی مانا تو رسول کے منوانے پر، کہیں نہ کہیں یہ لفظ اچھا نہیں ہے، رسول کے منوانے پر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، پھر بار بار کہتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے، وما آتاکم الرسول، رسول جو دے وہ دے دو، رسول جیسے روکے۔ خلاصہ بتا دوں، نچوڑ کہہ دوں، نچوڑ یہ ہے کہ کیا کہتا ہے شاعر مشرق کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے یہ لہو قلم تیرے۔ جی بسم اللہ میرے محترم، آئیے گیت سبا پڑھ لیں بابا سے بلند۔ متوجہ تو ہے نا، تب تو نہیں کہے جو تازہ دم بیٹھے ہیں سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تقریر یاد رہے گی، سلفیوں آگے بتاؤ گے جی، محبت سے آگے سناؤ گے کہ ماننا ہی رسول کو ہے، آگے پھر رسول جن کو منوائے مانتے جاؤ اور جن کو چھوڑوائے پتہ نہیں نتیجے تک پہنچے ہیں۔ میں نے 3 اعلان کیے ہیں اور تینوں اعلان جتنا مجھے طاقت تھی زور سے میں نے سنائے تاکہ محبت سے یہ پیغام پہنچے کہ ہم مانتے ہی رسول کو ہیں۔ ہم نے سیدہ کو جنت کی عورتوں کی سردار مانا رسول کے منوانے پر، حسنین کو جوانہ نے جنت کا سردار مانا رسول کے آخر والے رسول کے منوانے پر۔ اور جبتا اس سے بالا میں کیا کہوں جو دنیا کہے کہ علی کو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، میں سپیکر میں شیعت کی نمائندگی کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ حتیٰ علی جیسی ہستی کو بھی ہم نے اپنا پیشوا مانا، اور وہ مانا اس لیے کہ رسول نے منوایا، وہ مانا اس لیے کہ رسول اکرم نے منوایا۔ میرا دوست اب اگر جملہ ہضم ہو سکے تو فتویٰ نہ لگاؤ، میں 20 دلیلیں پیش کر کے آپ کے خدمت میں یہ گلدستہ پیش کر دوں گا۔ حتیٰ ایمن، ہمارا نام شیعہ خیر البریہ، ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 12 اماموں میں سے کسی نے ہمارا نام شیعہ نہیں رکھا۔ اگر کسی بچے کو معلوم نہیں آج اپنی شیعت میں اضافہ کر لے، اپنی نالج میں دین معلومات میں آج اضافہ کرے۔ ہمارا نام شیعہ ہے، ہمارا نام شیعہ علی آقا نے نہیں رکھا، ہمارا نام شیعہ امام حسن نے بھی نہیں رکھا، ہمارا نام شیعہ آقا حسین نے بھی۔ اگر ناراض نہ ہوں تو میں بالکل کھول کر قرآن کی آیت پڑھ کر بتا دوں کہ یہ نام کس نے رکھا، کب رکھا، کیسے دیا اور پھر کس نے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، رسول اکرم موجود ہیں، جبریل وحی لے کر آئے ہیں، کلمہ گو پیاروں کا مجمع ہے، اور یہ آیت آ گئی سورہ بینہ ہے، آیت 8 ہے، نوٹ کرو سورہ بینہ ہے، آیت
8 ہے 8 اس میں یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ یہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان اعمال صالحہ ہیں یعنی ایمان والے بھی اور عمل صالحہ والے بھی اصول دین والے بھی اور فروع دین والے بھی اولئک هم خیر البریہ یہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں خیر البریہ مانا دھرتی پہ رہنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے تو یہ خیر اخیر ہے یعنی افضل ہے تو یہ اعلیٰ ہے تو یہ اکمل ہے تو یہ اس وقت پیارے پوچھتے یا رسول اللہ یہ کون ہے خیر البریہ جن کا قصیدہ جبریل لے کر آ گیا ہے یہ کون ہے خیر البریہ جن کی مدح میں قرآن کی آیت آ گئی ہے اس وقت نبی اکرم نے سمجھانے کے لیے زبان سے بھی بتایا ہاتھوں سے اشارہ بھی کیا اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی علی ولی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دیکھ کر فرمایا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ اے علی آپ ہوں گے اور آپ کے شیعہ ہوں گے جو قیامت میں کامیاب ذہن میں ہونا چاہیے یہ شیعہ خیر البریہ کا نام امام حسن یا امام حسین نے معین نہیں کیا یہ بتانا ہے آپ نے محبت سے کیوں اس لیے کہ یہ دوریاں ہو جاتی ہیں ہاں کچھ باتیں ایسی نسبت دے دی جاتی منسوب کر دی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہاں جب دنیا یہ کہے گی شیعہ جو ہے یہ بت پرست ہیں ان کو ذرا دیکھو نماز جب پڑھتے ہیں تو یہ ایک بت ہوتا ہے ہاں مٹی کا اور وہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بت پرست ہیں اب جو پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گا کیا پروگرام ہے وہ محبت کرے گا یا نفرت یقیناً سمجھ رہے ہیں وہ نفرت کرے گا ہاں اور جب وہ اس کے نزدیک ثابت ہو جائے گا باور کرا لے گے یقین دنیا کروا لے گی ہاں کہ یہ جو ہے کافر ہے یقیناً سمجھ رہے ہیں قتل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا خون کے ندیاں بہ جائیں گی اور اگر آپ ہاں ذرا سخی ہیں پھر آگے بولیں کہ ہاں یہ خاک شفا ہے یہ ہے مٹی ہم مٹی کو سجدہ نہیں کرتے ہم مٹی پر سجدہ کرتے پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہے قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے کہ سجدہ کرو اور حدیث میں کہا نبی نے فرمایا وہ سجدہ کرو مٹی پہ کہ مٹی پہ سجدہ کرنا افضل ہے مٹی پہ سجدہ کرنا نماز کا فلسفہ تو یاد ہے نا نماز کس لیے واجب کی گئی جو فلسفے ہیں ان میں سے ایک فلسفہ جو مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا یہ تکبر کا توڑ ہے سجدہ کیا ہے ہاں فرمایا انسان کے جسم میں اعلیٰ ترین جگہ کون سی ہے پیشانی ہاں سجدے میں جسم کا اعلیٰ ترین عضو یہ پیشانی ہاں یہ جال لگے کہاں مٹی پر یہ انتہائی عاجزی اور خضوع و خشوع کا آخری درجہ ہے اور پھر آپ جب محبت سے بتائیں گے کہ رسول اکرم بھی مٹی پہ سجدہ کرتے تھے لکھا ہے کتاب صحیح البخاری میں کہ سجدہ رسول اللہ علی الخمرہ نبی پاک جو ہے وہ خمرہ پہ سجدہ کرتے تھے خمرہ وہی سجدے کا جب محبت سے آپ بتائیں گے تو کیا پروگرام ہے دوریاں ختم ہوگی یا نہ نفرتیں مٹیں گی یا نہ وہ جو فاصلے آ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جس طرح ہم اکٹھے تھے اکٹھے کوشش کریں یہ تو سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں جی پروپیگنڈا اگر ہو جاتا ہے تو کسی کے خلاف تو وہ آ جاتا ہے اور اپنی صفائی کیا کلیت جو حقیقت ہوتی ہے حقیقت یعنی اصلیت یعنی واقعیت یعنی ریئلٹی اصلی بات بتاتا ہے کہ ہم سجدے کا یہ جو مٹی ہے مٹی کو سجدہ نہیں کرتے پہلا سپارہ حضرت آدم جی ملائکہ کو کیا حکم ہوا اسجدوا لے آدم کیا آدم کو سجدہ کرو نہ تم جو سجدہ کرتے ہو آپ بولیں آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا سجدہ اللہ کو ہے رخ کعبہ کا ہے سجدہ اللہ کا ہے رخ تو فرشتوں کو کیا حکم تھا ہاں سجدہ اللہ کو کرو رخ آدم کی طرف کرو لی
وہی آدم ہے. ہاں قرآن تو پڑھو پھر اس کے ترجمے تفسیر ہے, پھر عربی گرامر سے واقف ہوں گے تو جلدی وہ بریکیں بھی آپ نکال لیں گے کہ آدم کو سجدہ نہیں تھا, سجدہ اللہ کو. اور رخ حضرت آدم جس طرح رخ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف, ابھی یہ خاک شفا پہ سجدہ, مٹی کو سجدہ نہیں مٹی پر سجدہ. یہ ذرا دوریاں جو ہیں ختم ہونی چاہیے. میرے دل کی خواہش ہے, دور کا سفر کر کے آئے ہوں جوانوں, آپ سے مخاطب ہوں بزرگوں کی اجازت سے کہ کوشش کریں. سنی شیعہ اسلام کے دو بازو ہیں, جس طرح انسان کی دو آنکھیں, شیعہ اور سنی کا وجود ایسے ہے. اگر باقی رہنا چاہتے ہو, اپنی بقا اپنا وجود کی منوانا چاہتے ہو, تو پھر ایک ہو کر رہنا پڑے گا. نہ ورنہ نہ شیعہ رہیں گے نہ سنی رہیں گے. جو دشمن حملہ کرے گا وہ شیعہ سنی نہیں دیکھتا, وہ کہتا ہے اللہم مسلم. ہاں میرا دوست کوشش کر. وحدت قرآن کیا کہتا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تفرقہ اختلاف مت کر. جی میں اس لیے بڑھ رہا تھا, یہ باتیں 3-4 جو میں نے اعلان کیے تھے وہ اس نیت سے کیے تھے کہ حقیقت کھل جائے, واقعیت کھل جائے, شیعت کی اصلی پکچر دنیا سے محبت کے سامنے پہنچ جائے کہ شیعہ جو ہے ہاں کہ رسول کو نہیں مانتے اور علی کو مانتے ہیں. نا, ہم مانتے ہی رسول کو ہیں, علی کو مانا تو رسول کی وجہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دیکھیں میرے دوستو جی, اس لیے ہمارے آیات اذا مجتہدین نے یہی فرمایا جی, جو شیعہ سنی کو لڑائے وہ فرمان بالکل چاپٹر ہے اور کتبے ہیں اور پین فلیکس لکھے چھپے ہوئے ہیں کہ جو شیعہ سنی کو لڑائے نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے بلکہ دشمن کا سپاہی ہے جی. اس لیے کوشش کریں وحدت, کوشش کریں اتحاد, کوشش کریں محبت جی, محبت بانٹیں. آپ تو ہیں ہی اہل محبت, ہاں لیکن حقیقت پہنچانی چاہیے. اب آگے پھر چھوڑ دینا چاہیے. کسی میں کوئی جبر نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرے کو مجبور کرے کہ آ جاؤ ہمارے مسلک میں. نہ میرا دوست, بالکل کھلے لفظوں سے آپ کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ آپ کے متعلق اگر کوئی پروپیگنڈا ہو گیا ہے یا کسی نے کر دیا ہے تو وہ واضح کر دینا چاہیے کہ شیعہ یہ تو کافر ہے. اس لیے کہ ان کا تو 40 پاروں والا قرآن ہوتا ہے. اس موجودہ قرآن جو 30 سپارے ہیں ان پہ تو اس کا یقین ہی نہیں ہے. 30 جز. اور میرا دوست محبت سے پھر بیٹھ جایا کر, ہاں چائے منگوا لیا کر, بسکٹ کھلانے کھانے کے بعد پھر محبت سے بتایا کر کہ ہمارا قرآن بھی یہی ہے. آ جاؤ ہماری مسجد میں, آ جاؤ ہماری امام بارگاہ میں, آ جاؤ ہمارے گھروں میں, ہمارے ہاں بھی یہی قرآن ہے, یہ اور قرآن نہیں ہے. تو پھر یہ آپ جو کہتے ہیں کہ علی امیر کے پاس قرآن تھا جو امام زمانہ لے کر آئیں گے, اور میرا دوست وہ قرآن جو ہے وہ مفصل تفسیر کے ساتھ ہے. قرآن یہی ہے پر اس میں اضافہ تفسیر نہیں ہوتی. قرآن کی آیت کی وضاحت, ایکسپلینیشن کی ہاں وہ حاشیے پہ سائٹ پہ درج ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں تفسیر. امیر نے وہ قرآن یہی ہے جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اور پھر سورت یہ البقرہ الف لام میم اور انتہا والناس تک ہوتی ہے. اور میرا دوست اگر کوئی جوان شیعہ نہیں سمجھا تو سمجھ لو آج کے بعد پھر جب کوئی غلط بیانی ہو تو محبت سے اصلاح کر دینا, تصحیح کر دینا. ہمارا بھی قرآن یہی ہے, ہمارے حافظ بھی اسی قرآن کے حافظ ہیں, ہم بھی ختم جب کرتے ہیں اسی قرآن کا کرتے ہیں. لہذا یہ جو امیر کے پاس قرآن ہے وہ قرآن تفسیر کے ساتھ ہے. قرآن یہی ہے پر سائڈ پہ یہ درج ہے جو علی نے کہا تھا, نبی نے کہا تھا علی کے متعلق کہ علی کون ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت الباب, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا در ہے. اور جو علم رسول لینا چاہے نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے وہ بس علی کے پاس ہے. یہ علی نے کہا تھا کہ اللہ نے علم نبی کو دیا, نبی نے علم میں علی کو دیا, اور مجھے خبر ہے کون سی آیت رات میں اتری ہے کون سی دن میں.
زمانہ جو قرآن لائیں گے اشتباہ کا شکار نہ ہو، وہ یہی قرآن ہے، یہی جو آپ کی مسجد میں، جو آپ کے امام بارگاہ میں، جو آپ کے گھر میں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے اس میں تفسیر ہے، ایکسپلینیشن ہے، شان نزول ہے۔ علی کہتے ہیں مجھے خبر ہے کون سی آیت دن میں اتری، کون سی رات میں اتری، کون سی آیت جو ہے محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت مطلق ہے، کون سی آیت مقید ہے، کون سی آیت عام ہے، کون سی آیت خاص ہے، کون سی آیت میدان میں اتری، کون سی غار میں اتری، کون سی جبل پہ اتری، کون سی گھر میں اتری۔ میں علی جانتا ہوں کون سی آیت کس کے لیے لعنت کا طبق بن کر آئی اور کون سی آیت کس کے لیے فضائل کا قصیدہ بن کر آئی۔ قرآن یہی ہے۔ میری خواہش ہے یہ بات دور تک پہنچائیں تاکہ یہ دوریاں ختم ہو جائیں، نفرتیں مٹ جائیں، پروپیگنڈے فیل ہو جائیں۔ ہاں شیعہ سنی جس طرح ایک تھے، شادی غمی میں ایک، ہاں تجارت میں اکٹھے، بازار میں اکٹھے، معاشرے میں اکٹھے، سب مسائل میں اکٹھے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے دور؟ ہاں اگر کوئی پروپیگنڈے ہو گئے ہیں ان پروپیگنڈوں کو ختم کرنا چاہیے۔ کوشش کر، تیرا کام ہے کوشش، اللہ تمہیں اجر دے دے گا۔ ہاں وہ جتنا فیصد آپ کامیاب ہوئے وہ اللہ جانتا ہے آپ دل میں کتنا مخلص ہیں۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اپنے عقیدے، اپنے مسلک، اپنے نظریے واضح پیش کر تاکہ دنیا جیسے سنے اسے پتہ چلے کہ نماز ادھر ہے، روزہ بھی ادھر ہے، حج بھی ادھر ہے، قرآن بھی ادھر ہے۔ ہاں اور یہ مسلمون نبی نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے، قیامت کو مانے، وہ مسلمان ہے۔ اور پھر کیا فرمایا تھا آپ کو یاد ہے؟ المسلم من سلم المسلمون عن لسانہ وعن یدہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو ناراض نہیں ہوئے ان باتوں سے صلوات پڑھ لیں باواز بلند۔ میں سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر جو ہے یہ آج جمعے کا دن ہے، یقیناً آپ نے نماز جمعہ بھی پڑھنا ہے اور پھر اس لیے میں طول بھی نہ دوں اور پھر خلاصہ بھی پیش کر دوں۔ ہاں کہ کوشش کرو اگر غلط باتیں کہیں منسوب ہو گئی ہیں ان کو فیل کرو، ناکام بناؤ، حقیقت پیش کر دو جو اصلیت ہے، جو واقعیت ہے، جو ریئلٹی ہے۔ وہ جب دنیا کے سامنے آئے گی میں کہتا ہوں محبتیں جاگیں گی، نفرتیں مٹیں گی۔ اب اگر کسی جگہ یہ جملہ آ جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر تیرا چپ رہنا جائز ہے؟ شرم حرام ہے چپ رہنا، بولنا واجب ہے۔ جو بات ہے وہ حقیقت پہنچا دے کہ میرا دوست کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا دشمن نہیں ہے، نہ ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کو برابر نہیں مانتے، بعد از پیغمبر آل رسول بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، ہم برابر نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اصحاب پوچھنے والے ہیں اور آل بتانے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ذرا ساتھ میرا دے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خدا جانتا ہے میرے دل کی خواہش ہے، مووی ہو رہی ہے، کوشش کریں یہ دور تک بات پہنچ جائے۔ صلوات پڑھ لیں باواز ہے بلند۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر کہیں پروپیگنڈا ہو جائے کہ شیعہ جو ہے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو بولیں، محبت سے سنائیں، محبت سے حقیقت واقعیت پہنچائیں کہ نہیں ایسے بات نہیں ہے۔ ہاں ہم اتنا قصور ضرور ہے اگر آپ اس کو قصور بناتے ہیں تو، جبکہ نہیں اگر بناتے ہیں تو پھر بات اتنا ضرور ہے ہم سب کو برابر نہیں مانتے۔ ہم سب کو کیوں؟ اس لیے کہ آیت تطہیر کا قصیدہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وہ آل رسول کے متعلق ہے۔ عصمت جو ثابت ہے وہ عصمت کسے کہتے ہیں؟ معصوم
معصوم معصوم ہو اور معصوم بولے آپ بچے کو معصوم کہتے ہیں نا معصوم اسے کہتے ہیں جو ولادت سے لے کر شہادت تک ولادت سے لے کر شہادت تک اس کی پوری زندگی ایسی طیب و طاہر ہو نہ اس سے کوئی گناہ ہو نہ صغیرہ نہ کبیرہ نہ سمن نہ نسیان معصوم سن لے پھر فرق سمجھ میں آ جائے گا آل محمد کون ہے اور اصحاب کون ہے تب سمجھ میں آئے گا آل کے متعلق اللہ نے آیت تطہیر کا قصیدہ پڑھ کے بتا دیا ولادت سے لے کر شہادت تک یہ وہ طیب و طاہر ہے ان کے قریب ریس نہیں آ سکتا ریس کیا ہے نفاق ہے ریس شرک ہے ریس کفر ہے ریس قرآن نے کہہ دیا آل وہ ہے جن کے قریب ریس نہیں آ سکتا کیا معنی ان سے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ نہیں بالکل طیب و طاہر گناہ تو بڑی بات ہے ان سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی ان سے غلطی نہیں ہوتی یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے قریب نہ نسیان آتا ہے اور ان کے قریب نہ ہی زیان آتا ہے معصوم اب یاد رہے گا صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں نبی نے فرمایا ان کے بلانے پر آ گئے نبی نے کلمہ پڑھایا تشریف لے آئے اور حکم رسول پر کلمہ پڑھ لیا نبی جی اسلام دیتے گئے وہ لیتے گئے نبی اسلام دیتے گئے وہ لیتے گئے ہاں تو پھر آپ ذرا سمجھنا ہاں اس لیے میں کہتا ہوں ذرا ایک فرق آل سب منسوب ہیں رسول کی طرف پتہ نہیں تو وہ متوجہ ہے یا نہ ہم جس کا احترام کرتے ہیں وہ رسول کی وجہ سے کرتے ہیں دیکھ لو کہ آل محمد پاک پیغمبر کی طرف منسوب ہے جی اصحاب محمد متوجہ ہے منسوب نسبت جی ازواج محمد اور آپ امت محمد دیکھیں ذرا رسول کی طرف سب کی نسبت رسول کی طرف ہے جی ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور میرا دوست ذرا ایک فرق بھی کر لے تو میری تقریر سمجھ جائے گی دعا کے قریب پہنچ جاؤں گا شاید پھر مجھے 1 گھنٹہ نہ پڑھنا پڑے اگر مجھ سے جملہ لے لیا میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں جو رسول کے دروازے پر آ کر رک جائیں انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں رسول جن کے دروازے پر آ کر رک جائیں انہیں آل رسول کہتے ہیں میں نہ سمجھا سکا جملہ آسان کروں شاید وہ پہلے والا ڈیفیکلٹ سینٹنس تھا تو جملہ واضح نہ ہو سکا آخر میں کے لیے جملہ عرض کروں دوستو کہ ہاں جو رسول کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر خوش ہو جو رسول اکرم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر خوش ہو انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں خود رسول جن کو اپنے کندھے پر اٹھا کر خوش ہو انہیں آل رسول کہتے ہیں اس لیے تو جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ کہ جو فرق ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے آیت مودت یاد ہے اللہ صلیم علیہ اجر الا المودت فی القربہ یہ خطاب کس کو ہے جی جس نے کلمہ پڑھا حکم اجر رسالت دو اور آل سے مودت کرو یہی ہے یا نہ یہ حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں نبی فرماتے ہیں انسان اگر کوئی حضرت نوح کی عمر کے برابر ہو ساری زندگی نمازیں پڑھے اور پہاڑ جتنا سونا فی سبیل اللہ خرچ کر لے آپ نے سن رکھا ہے نا یہ حدیث نبوی حج پیدل چل چل کے کرے نمازیں اتنا پڑھے محراب کی علامت پڑ جائے اور جہاد کرتا ہوا سعی کرتا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان شہید ہو جائے بیت اللہ کی دیوار کے پاس اسے قبر کی جگہ نصیب ہو جائے اگر اجر رسالت ادا نہیں کیا یا اولی علم یوالے کا آپ سے مودت ادا نہیں کرتا جنت میں جانا تو کچھ لم یشم روحیت الجنت وہ جنت کی خوشبو ہی نہیں سن سکتا تو میرا دوست یہی ہے جنہوں نے مودت کا فریضہ ادا کرنا ہے انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں
اور جن سے جا کر جن کو مودت پیش کرنی ہے انہیں آل رسول ہے۔ یہ ذرا یہی فرق واضح ہو جائے تو بات ہی ختم ہے۔ لڑائیاں کیوں، جھگڑے کیوں؟ آئے میرا دوست محبت جی، اور ٹائم بھی اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ہاں نبی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا تھا جو میرے پاس رہ گیا، نہ دے سکا۔ اگر توجہ ہو تو اپنی امانت وصول کر لو۔ ذہن تیار ہیں تو صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع ہے۔ رسول فرما رہے ہیں آخری زمانہ میرے نبی کو یاد آ گیا، یہ پایا دیکھ کر فرمایا اذا، جی عجیب جملہ فرمایا میرے پیغمبر نے، دیکھ کر فرمایا اذا ظہرکم فیکم، اذا ظہر فیکم عشر خصال عاقبہم اللہ تعالی بعشر، جب میری امت میں 10 قسم کے عیب دیکھو، 10 قسم کے عذاب اسی امت پر آ جائیں۔ جملہ ٹاپک یاد کریں، ہاں بزرگ اجازت دیں، بچے یاد کریں، جوانوں نبی صحیح نے کیا فرمایا؟ جب میری امت میں 10 عیب، 10 نقص ابھرے یا ظاہر دیکھنے میں آئیں تو 10 قسم کے عذاب میری امت پر اسی دنیا میں، ادھر آخرت کی بات علیحدہ، ادھر ظاہر۔ وہ 10 باتیں جلدی جلدی یاد کر لیں عاشق رسول، مجھے پتا ہے آپ عاشق رسول ہیں۔ یہ کیا فرمایا سرکار نے؟ ہاں پہلا جملہ فرمایا اذا قلل الدعا نزل البلا، جب میری امت دعاؤں سے کٹ جائے گی، دعائیں چھوڑ دے گی، اذا قلل الدعا، دعائیں کم ہو جائیں گی، نزل البلا، بلائیں اور مصیبتیں گھیر لے گی، پریشانیاں، مصیبتیں، نیند نہیں آتی جب تک نیند کی ٹیبلٹ نہ کھائیں۔ سوال کرے مولانا قبلہ ڈاکٹر، ہاں سیدنا کو، مولانا نیند نہیں آتی، پریشانیاں، دولت بڑی ہے پر نیند نہیں۔ مولانا کہیں گے نبی نے فرمایا ہے جب تم دعاؤں سے کٹ جاؤ گے، اللہ سے تمہارا تعلق، پھر سن لو نزل البلا، بلائیں گھیر لیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ہی اگر چاہتے ہو مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم، تو نبی فرماتے ہیں دعا صلاح الانبیاء، دعا نبیوں کا ہتھیار ہے۔ دعا سے پریشانیاں ٹلتی ہیں، دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، دعا سے ٹائم نہیں ہے ورنہ دعا کے متعلق کچھ پڑھتا۔ چلو دوسرا جملہ، جلدی جلدی 10 چیزیں تو نوٹ کرو سخی۔ دوسرا جملہ دیکھ کر فرمایا اذا قلل الدعا نزل البلا، اذا ترکوا الصدقات کثرت الامراض، جب میری امت صدقات بند کر دے گی، خیراتیں بند کر دے گی، اللہ کی راہ میں لیلہ فلہ دینا، خرچ کرنا چھوڑ دے گی، مومن تمہیں میرا اعلان سنا دے اذا ترکوا الصدقات کثرت الامراض، بیماریاں گھیر لے گی۔ کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو کینسر، کسی کو ایڈ، کسی کو تپتے، کسی کو چاہے مولانا سے پوچھے وجہ کیا ہے، یہ کیسی کیسی بیماریاں نکلیں گی، پہلے تو نہ تھی۔ مولانا کہیں گے نبی نے فرمایا تم نے صدقات کا دروازہ، خیرات کا دروازہ، للہ فلہ خرچ کرنے کا دروازہ یہ بند کیا، اللہ نے بیماریوں کا دروازہ کھول دیا۔ اب جاؤ ہسپتالوں کے چکر کاٹو، جاؤ ڈاکٹروں سے ہاں فیسیں اور اپنا چیک اپ، یہ سارے خون ٹیسٹ، فلاں آپریشن، یہ وہ سب کرو، اب تمہاری مرضی، میں کہتا ہوں تمہاری مرضی، للہ فلہ خیرات صدقات غریب مسکین کو دو یا پھر ہسپتالوں میں جا کر دو، مرضی تمہاری۔ دو جملے جلدی جلدی لو، میں دعا کے قریب پہنچ جاؤں۔ تیسرا جملہ نبی فرماتے ہیں اذا کثر الربا، جی اذا قلل الدعاء نزل البلا، اذا ترکوا الصدقات کثرت الامراض۔ تیسرا جملہ اذا منعوا الزکاة حلقت المواشی ومنعت الارض برکاتها من الزر والثمار والمعادن كلها، جب میری امت قرآن تو پڑھے گی یقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکاة دو، پڑھیں گے پر زکاة دیں گے نہیں، منعوا الزکاۃ، پھر بتا دو عذاب ادھر آئے گا اس دنیا میں، آخرت والا جدا وہ علیحدہ، ادھر کیا آئے گا؟ فرمایا حلقت المواشی، جانوروں میں بیماریاں آ جائیں گی، ریوڑ میں، بکریوں میں، بھیڑوں میں بیماریاں،
اور پھر کیا ہوگا؟ اور پھر فصلوں میں جیت لگ جائیں گے، باغات کو کیڑے لگ جائیں گے، میوے میں، ترکاری میں، سبزی میں جیت کیڑے یہ کہاں سے آ گئے؟ چلے سید آصف علی شاہ سے پوچھے کہ بلا یہ مصیبت کہاں سے ٹوٹی ہمارے سر پہ؟ سید کہیں گے نبی نے فرمایا تھا تم زکوٰۃ روکو گے تو حشر یہی ہوگا۔ 3 جملے، چوتھا نوٹ کرو جلدی، عاشق رسول و سینے پہ لکھتے جو نبی کی تقریر۔ مجھے پتا ہے جھنی سادات کے یہ سنی شیعہ کہتے ہیں مدینے میں ہوتے نبی کی تقریریں سنتے۔ دوست جو تقریر میں سنا رہا ہوں تقریر نبی کی ہے، آواز مومن امی کی ہے۔ چوتھا جملہ سرکار کی تقریر کا، میں جلدی آ رہا ہوں مسائب پر۔ فرمائے دا جار سلطانو مونے المطر، جب وڈیرے ظلم کریں گے، فرمایا جب وڈیرے غریبوں پر کمزوروں پر ظلم کریں گے، یہ مجھے سلام کیوں نہیں کرتا، میری اتاق پہ حاضری کیوں نہیں بھرتا، ہاں جھوٹے پرچے کٹوا دو، اس کی پٹائی کروا دو۔ جی جب ایسا حال آپ کا علاقہ بچا ہوا ہے، شکر پڑھو یہاں پر ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ طاقتور جب ظلم کریں گے کمزوروں پر، نبی کیا فرماتے ہیں؟ مونے المطر، باران رحمت رک جائے گی، رحمت کی بارش یا آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو رحمت کی شکل میں نہیں بلکہ زحمت کی شکل۔ تقریر سننے ہیں نا نبی کی، پسند آ رہی ہے تو صلوات پڑھنے باواز ہے بلند۔ پانچواں جملہ، 10 جملے ہیں سید کے، ہاں پانچواں جملہ سرکار کی تقریر کا، سید الرسول کیا فرما رہے ہیں؟ پانچواں جملہ، اذا کثر الربا کثر الزلازل، جب میری امت سود خور بن جائے گی، بہاج سود کھانے لگ جائے گی، کثر ہاں کثرت سود کی، پھر بتا دو اذا کثر الربا کثر الزلازل، پھر زمین میں زلزلے زیادہ آئیں گے، ادھر عذاب ہوگا۔ رزلٹ اس فیل کا رزلٹ یہ، اس فیل کا انجام یہ نبی کی تقریر ہے۔ پھر زمین میں زلزلے زیادہ آئیں گے، طوفان زیادہ آئیں گے، نقصان زیادہ ہوں گے۔ جی کتنے جملے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا جملہ، ماشاءاللہ آپ تو یاد کر رہے ہیں نبی کی تقریر۔ فرمایا اذا کثر الربا کثر الزلازل اذا کثر الزنا کثر فیہ موت المفاجات، جب آخری زمانے میں میرے امتی کہلائیں گے تو محمدی، کلمہ پڑھیں گے تو میرا، پر حال کیا ہوگا؟ بدکاری بڑھ جائے گی، عیاشی، فحاشی، عریانی، بدماشی، کثر الزنا، بدکاری بڑھ جائے گی، یا بدکاری کے اسباب موبائل جیسی چیزیں آ جائیں گی، ہاں نامحرموں کے نمبر عورتیں بھی سیو کر لیں گی، لڑکے بھی، گھنٹے پیکج لگ جائیں گے، رات دن جی لڑکے لڑکیاں باتیں موبائل، جی نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا۔ شکر پڑھو آپ کا علاقہ بچ گیا ہے، شاید یہ بیماری اس قدر زیادہ نہیں ہے۔ جی نبی کی تقریر تو جنگل ہے نا، اور پاکستان کے لیے صحیح کی تقریر نہیں ہے، نبی کی تقریر پوری امت پوری دھرتی۔ جی سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ پوری امت کے لیے فرمایا جب بدکاری بڑھ جائے گی، عیاشی، فحاشی، عریانی، پھر بتا دو کثر فیہ موت المفاجات، ناگہانی اموات بڑھ جائے گی، حادثے بڑھ جائیں گے، کوئی چلے گی پنڈی نہیں پہنچے گی کراچی، راستے میں حادثہ 50 آدمی ختم، جہاز چلے گا پنڈی سے نہیں پہنچے گا کراچی، راستے میں حادثہ 300-400 آدمی ختم۔ یہ کیا ہو گیا مولانا بتا دو؟ نبی نے فرما دیا جب بدکاری ہوگی تو اچانک موتیں، ناگہانی اموات، دل کے دورے، ہارٹ اٹیک۔ یقیناً آپ عاشق رسول ہیں، میرے اوپر ناراض بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جو راضی بیٹھے ہیں وہ صلوات پڑھ لیں باواز ہے۔ دوست یہ میرے کندھوں پہ وزن آ گیا ہے، ورنہ میں آپ کی ناراضگی خدا جانتا ہے کبھی نہیں لینا چاہتا تھا، میں تو ہوئی فضائلی مولوی فضائل پڑھنے والا جی، لیکن یہ وزن ہے، اپنا وزن اتار رہا ہوں، ذمہ داری ادا کرنا واجب ہو گئی، اس لیے آپ یہ کتنے جملے ہو گئے؟ 6۔ 7واں جملہ سرکار فرماتے ہیں اذا حکموا بالخلاف فما انزل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ دور آئے گا عورت کو
تو ہوگا, قرآن بھی رکھا ہوگا, عدالت کا نام بھی ہوگی, پر جج کو قرآن ہی نہیں آتا ہوگا. جی جنرل تقریر ہے پوری دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے صرف نہیں. فرمائے حکم ہوئے خلاف ما انزل اللہ, قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. کیوں؟ جج ایسے قرآن کی تفسیر نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا, شان نزول نہیں آتا. جی محکم و متشابہ, عام و خاص کا جج کو علم ہی نہیں. انگریز کا قانون اس کو آتا ہے, اسلام کے قانون سے نہ واقف. پھر ایسے وکیل آ جائیں گے, قاتل کو چھڑا دیں گے, مقتول رو رہا ہوگا. جی ابھی دور آیا ہے یا نہیں آیا مجھے نہیں پتا. یہ نبی کی حدیث سنیں اور پھر پرکھیں, فٹ کریں کہ کہاں فٹ آ. جی 7 جملے ہو گئے ہیں. 8واں جملہ فرمایا اذا نقض العہد ابتلاہم بالقتل, دور ایسا ہوگا آخری میرے امتی وعدہ تو کریں گے پر وعدے کو پورا نہیں کریں گے. جب نقض عہد کریں یعنی وعدہ شکنی کریں, پھر بتا دو اذا نقض العہد ابتلاہم بالقتل, پھر قتل و غارت زیادہ ہوگی. جی کیا زیادہ ہوگی؟ قتل و غارت, دہشت گردی, بم دھماکے, خودکش حملے آئے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا. فرمایا یہ زبان کی پابندی نہ کرنے کا نتیجہ اور انجام ہوگا. رسول فرما رہے ہو مسجد نبوی شہر مدینہ صحابہ کا مجمع, اور جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. یہ کتنے جملے ہو گئے؟ 8. نامہ جملہ لے لو. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا تفق القیل اخذهم اللہ بالسنین, ایسا دور آئے گا قیامت قریب ہوگی, آئی نہیں ہوگی پر قریب ہوگی, پر محمد ہی کہیں گے امتی میرے ہوں گے. حال کیا ہوگا؟ تفق القیل, ماپ تول میں کمی کریں گے, چیزوں میں ملاوٹ کریں گے. یہ تو کانٹا لگا ہوا ہے, یہ جناب میزان ترازو لگا ہوا ہے, پر ہیر پھیر ایسی ہوگی. یہ 7 لیٹر کلمہ تیل آئے گا 6 لیٹر. شکر پڑھو آپ کا علاقہ اچھا ہے. میں تو پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, یہاں کی صرف نہیں گجر خان کی, جنرل باتیں ہیں. جی سرکار فرماتے ہیں ماپ تول میں کمی, چیزوں میں ملاوٹ, دودھ میں پانی ملائیں گے. البتہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا دودھ میں پانی, اب تو ترقی ہے, اب پانی میں دودھ ہے. جی فرمایا جب ایسا حشر نشر ہو, یعنی ایسے لوگ آئیں, ایسی حرکتیں آئیں, ایسے افعال ہوں, ایسے کرتوت ہوں ان کے, تو بتا دو میری طرف سے, تیرے اوپر ناراض نہیں ہوں گے, تو میری طرف سے بتا دے. ارشاد نبوی کیا؟ ہاں تفق القیل اخذهم اللہ بالسنین, پھر مہنگائی بڑھ جائے گی, قحط پڑ جائے گا, بے برکتی روزی ہوگی, تنخواہ پوری نہیں ہوگی. 15,000 تنخواہ ہوگی, 15 تاریخ کو تنخواہ ختم, ادھار شروع. آخری جملہ 10 جملے تھے نا, وعدہ یہی تھا, اپنی امانت لے لو, میرے پاس نہ رہ جائے. ہاں رسول اکرم نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا تھا. جی ہاں آخری جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں اذا قطع الارحام, آخری دور ایسا ہوگا میرے امتی قطع رحمی کریں گے. کیا کریں گے؟ قطع رحمی ہے رشتہ داروں سے توڑنا, غیروں سے جوڑنا. قطع رحمی عربی کا ایک خصوصی پیکج ہے رشتہ داروں کے لیے شریعت میں, اس کو عربی میں نام یاد رکھ لو, اس کا نام ہے صلہ رحم. خصوصی پیکج ہے, صرف ریلیٹیوز رشتہ داروں کے لیے ہے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. ہاں ہاں شریعت, اسلام, قرآن, حدیث یہی کہتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر. ایسا نہیں ہے میں پڑھ لکھ گیا ہوں اب تو یہاں رشتہ نہ لوں گا, میں تو اسلام آباد کروں گا. جی اب پڑھ لکھ گیا ہے, اب بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا. جی ذخیرہ بینک میں سب دولت, جی بھائی کے کپڑے نہیں, بچے اسکول نہیں جا سکتے, وردی نہیں, ہاں جوتے نہیں, کتابیں نہیں خرید سکتے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں تو. اسے کہتے ہیں قطع رحمی. جی نبی کا ارشاد سن لو, فرمایا جب میری امت قطع رحمی کرے تو اعلان کر دے میری طرف سے, اپنی طرف سے نہیں. ہاں اب میری طرف سے کیا ہوگا انجام, اس فعل کا رزلٹ کیا ہوگا؟ دو انجام ہوں گے. پہلا دیکھ کر فرمایا کہ ان کی عمریں کم ہو جائیں گی. جو قطع رحمی کرے اس کی موت جلدی آ جائے گی.
عمر کم ہو جائے گی. یہ تو ٹائم ہوتا میں بتاتا موت کی 2 قسمیں, ایک ہے موت حتمی, ایک ہے موت غیر حتمی. وہ پورا چیپٹر آپ کو سناتا, پر نہیں ہے ٹائم تو چلو سن لو. نبی فرماتے ہیں جو قطع رحمی کرے اس کی عمر کم ہو جائے. اور دوسرا رزلٹ یہ ہوگا جو علت الارض فی عید الاشرار, زمین میں گنڈے اور دھاڑے لوٹنے والے زیادہ ہو جائیں گے. مغرب ہوئی نہیں, لوٹنے والے راستے پہ آئے. شکر پڑھو آپ کا علاقہ اچھا, لیکن نبی کی حدیث تو جنرل ہے پوری دنیا کی. اور میرے دوستو, اگر رسول کے فرامین دنیا نے یاد رکھے ہوتے, میں کہتا ہوں یہ دنیا جنت بن گئی ہوتی. اور میرے دوستو, اور وہ فضائل جو آل رسول کے لیے پیغمبر نے بیان کیے تھے, اگر وہ یاد رکھے ہوتے, امام حسین سے مدینہ نہ چھوڑایا جاتا. جو قصیدے پیغمبر نے اپنی آل کے پڑھے تھے جی, الحسین منی وانا من الحسین, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یاد ہے نا حدیثیں؟ ٹائم نہیں ہے, میں نہیں پڑھ سکتا نا, میں تو مسائل کے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں جی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرسہ جو دیتے ہو نا, ذہن بنا لو جی, ہاں یہ پرسہ رسول اکرم کو دیتے ہیں. اصل اس مجلس کے بانی و وارث پاک پیغمبر. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے قربانی دی دین اسلام کو بچانے کے لیے, اور شریعت اور اسلام کا وارث ہے, رسول مالک ہے رسول اکرم. تو حسین محسن اسلام ہے, جس کا تعلق اسلام سے ہے, حسین اسی کا محسن. پھر حسین کو خراج تحسین شکریہ ادا کرو, پرسہ دو رسول اکرم کی خدمت میں, یا رسول اللہ تیرے بیٹے حسین نے قربانی دی, اسلام کو بچا لیا. اب میں ٹائم نہیں ہے میں پڑھوں کہ یزید کی کیا حرکتیں تھیں, ذرا پڑھ لینا ضرور پڑھا کرو, ورنہ ایسے باتیں نہیں کھلتی جی. وہ خالہ اور پھوپھی سے نکاح جائز قرار دیتا تھا یزید, کہتا تھا خالہ سے نکاح جائز ہے, پھوپھی سے نکاح جائز ہے جی. مکے پہ حملہ ہوا جی, یزید نے 3 بڑے کام اپنے دور میں کیے. صرف کربلا آپ کو یاد ہے کیونکہ یہ مجلسیں ہوئی, اس لیے یہ بات آپ تک جا پہنچی. مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ میں شراب پیتے رہے لوگ جو چڑھائی کرنے آئے تھے مکے پر جی. خانہ کعبہ میں گھوڑے باندھے گئے, ذرا پڑھیں تو صحیح. آگ لگا دی گئی خانہ کعبہ کو. یزیدی دور کا یہ واقعہ پڑھے, اور دوسرا وہ واقعہ حرہ پڑھے جو مدینہ حرم رسول تھا. مسجد نبوی میں جانور باندھے, 3 دن مسجد نبوی سے اذان نہیں ہوئی. میں اگر جملے تول کر کہوں تو 10,000 صحابہ کرام کو قتل کیا گیا مدینے کے اندر. میں کیسے کہوں, کچھ باتیں ایسی ہیں میں سپیکر پہ نہیں کہہ سکتا. 1,000 جی, 1,000 ناجائز بچہ پیدا ہوا اس فوج کے جی کردار کی وجہ سے. جی میرے صحیح میں پڑھنا ہے, میرے صحیح پڑھیں گے جی. قبلہ تشریف لاتے ہیں اور مسائل بھی صحیح پڑھیں گے بآواز بلند. سلام کالمی صاحب وہ رسول اور آل رسول کا ذکر فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولجمع حافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حبہ حسنا أولك دواعي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أمير المؤمنين کی ذات لباس علیہ السلام. اللهم صل على محمد
صدیق طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنوی کی بلندر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سمد السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعليم مكارم الأخلاق والشيم ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نعرہ تکبیر ایسے مل کے یک زبان کے باواز بلند اپنی زبانوں کو کائنات کے خالق کے نام سے معطر کریں بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسے بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت امیر المومنین کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات حمد و ثنا اس ذات الہ العالمین کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے دین کا ایمان کا اسلام کا قرآن کا محور اللہ نے جس ہستی کو بنایا ہے اس ہستی کا نام اللہ نے محمد مصطفیٰ رکھا ہے بجے تک پڑھنا ہے مجھے دین کا محور اسلام کا محور اللہ کی وحی کا محور اللہ نے جس ہستی کو بنایا ہے اس کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے وہ رسول جس کا قدم اٹھتا تھا تو آیت قرآن بنتی تھی اور جو سیٹنگ کر لیں آپ اٹھنے بیٹھنے گیپ آپ کا بہت پیچھے اتنا سفر کر رہے ہیں یہاں پہ آپ زحمت کریں آپ لیں
اجازت ہے گفتگو شروع کریں؟ اللہ نے جہاں رسول کے وجود کو دین کا محور بنایا، بلکہ میں کہتا ہوں جملہ اس سے بڑا، رسول کے قدم کی حرکت کو اللہ نے قرآن کا محور بنایا۔ رسول ہو رسول ہے جس کا قدم حرکت میں آئے تو آیت قرآن بنتی ہے۔ رسول ہو رسول ہے جس کی زبان حرکت میں آئے تو اللہ کی وحی بن جاتی ہے۔ رسول وہ رسول ہے جس کی فکر کو اللہ اپنی مشیت کا درجہ دیتا ہے۔ اگر جملہ کا اجازت دو، اپنی اذہان بیدار ہے، مبذول ہے، میری طرف آپ کی توجہ ہے، تو پھر اگلا جملہ کہتا ہوں۔ سامعین گرامی، باقی بشر کے ساتھ مقایسہ میرے نبی کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بشر اور ہے، مثل بشر اور رسالت سمجھ میں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر رسالت سمجھ میں آ جائے تو ولایت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے ایک معیار دیا، ایک محور دیا، ایک ملاک دیا پروردگار نے۔ لذا سامعین، بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ بشر اس کو کہتے ہیں جس کی خلقت پہلے ہو، علم بعد میں ہو۔ اگر اس جملے کی ترجمان ہے تو کھولنا چاہیے اس کو، لیکن میں تو صرف تقریب ذہنی کی خاطر یہ ابتدائی جملے کہہ رہا ہوں۔ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے، انما آنا بشر مثل بشر۔ اس مثلیت کو سمجھنے کے لیے گفتگو کی پوری تمہید کی ضرورت ہے۔ بشر اور مثل بشر اور بابا بشر اس کو کہتے ہیں جس کی خلقت پہلے ہو، علم بعد میں ہو۔ مثل بشر اس کو کہتے ہیں جس کا علم پہلے ہو، خلقت بعد میں ہو۔ اذہان کو میری طرف مبذول فرمائیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر بشر کی حقیقت بھی بتائی، مثل بشر کی بھی بتائی۔ اس لیے میں کوئی صرف محبت میں آ کر جملہ نہیں کہہ رہا، دلیل نہ ہوتی تو جملہ نہ کہتا۔ آواز قدرت آتی ہے، انی خالق البشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں۔ ترتیب کلمات آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت بتا رہی ہے میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں تین سے بشر بنا رہا ہوں۔ آیت کہہ رہی ہے تین پہلے ہے، آدم بعد میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مٹی پہلے ہے، آدم بعد میں ہے، تراب پہلے ہے، آدم بعد میں ہے۔ لیکن جب نبی کی باری آئی اللہ نے ترتیب بدل دی۔ سامعین گرامی، یہاں پر فرق کرنا ہوگا۔ 4000 سال تک جناب آدم کا بدن بنا رہا، 4000 سال کے بعد اللہ نے اس بدن کے اندر روح کو ودیعت فرمایا، پھر اس روح کو ظرف بنایا، اپنے علم کو مظروف بنایا، پھر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا تھا۔ لذا آدم بشر اس کو کہتے ہیں جس کی خلقت پہلے ہوتی ہے، علم بعد میں ہوتا ہے۔ مثل بشر اس کو کہتے ہیں جس کے لیے فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن پہلے دیا، انسانی شکل میں بعد میں۔ ترتیب یہ ہو سکتی تھی الرحمن خلق الانسان علم القرآن، لیکن یہ ترتیب آیات نہیں آئی، ترتیب بدل گئی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان
جس نے علم قرآن پہلے دیا، انسانی شکل میں بعد میں خلق کیا. فرق ہے. بشر اس کو کہتے ہیں جس کی خلقت پہلے ہو، علم بعد میں ہو. مثل بشر اس کو کہتے ہیں جس کا علم پہلے ہو، خلقت بعد میں ہو. اور آپ کے ذہن کو دیکھ کر عظیم اب چل پڑے اس طرف. مثلیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثل ہے، ایک مثل ہے. مثل اس کو کہتے ہیں جو صفات میں مشابہ ہو. مثل اس کو کہتے ہیں جو ذات میں مشابہ ہو. پھر دوبارہ مثل صرف زبر کا فرق ہے. مثل حیت وہی ہے، میم کے اوپر بھی زبر آ گئی، سا کے اوپر بھی فتح یعنی زبر آ گئی. مثل جو صفات میں مشابہ، مثل جو ذات میں مشابہ. حدیث سنتے، حدیث پڑھتے، تلاوت کرتے ہیں اپنے مولا کی زبان سے نکلی حدیث. تشیع تسنن کے نزدیک متفق علیہ. میرے نبی فرماتے ہیں مثل جو صفات میں مشابہ ہو. فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح. میرے اہل بیت کی مثل سفینہ نوح جیسی ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو صفات اس سفینے کی تھی وہی صفات اہل بیت کی ہے. مثل کہا، مثل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مثل جو ذات میں مشابہ ہو، مثل جو صفات میں مشابہ. ظاہر ہے اس سفینے کی خلقت، اس کی جو ساخت تھی وہ لکڑیوں سے ہوئی تھی، وہ کیلوں سے بنی تھی. لیکن اس سفینے کی ساخت اللہ کے نور سے ہوئی تھی. تو فرق تو ہوا نا. لذا ماننا پڑے گا ہے وہ بھی سفینہ، ہے یہ بھی سفینہ. لذا ذات ایک جیسی نہیں، صفات ایک جیسی ہے کہ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا، جو اس پہ ہو گیا وہ بھی ہے. مثل اہل بیت اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ زمین آسمان میں نور ہے، اس کے نور کی مثل. اگر مثل کہتا تو پھر کہہ سکتے تھے کہ نبی کی ذات اس کی ذات جیسی ہے. لیکن اللہ تو قرآن کے اندر کہہ چکا ہے لیس کمثلہ شیء، میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں. مثل جو ذات میں مشابہ، مثل جو صفات میں مشابہ. لذا مثلیت کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ایک تشبیہ ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے انما انا بشر مثلکم، میں مثل بشر، تو جو حقیقت ادھر ہے وہی ادھر ہے. نہ سامیں اس کو سمجھیں، یہ تشبیہ ہے. چونکہ ذات کے مشابہ ہو تو مشابہ تشبیہ. تشبیہ دو طرز کی ہوتی ہے، ایک تشبیہ مفرد ہے، ایک تشبیہ نسبت ہے. تو میرا اشراف سن چکے ہیں تو اس طرح سے پریشان ہونا یہ اصطلاح سن کے یہ اب اچھا نہیں لگتا. تھوڑا سا ساتھ تو دینا ہو. تشبیہ نسبت اور ہے، تشبیہ مفرد اور ہے. آیت کے اندر تشبیہ نسبت ہے یا تشبیہ مفرد؟ پہلے دونوں کو سمجھ لیں. تشبیہ مفرد کس کو کہتے ہیں، تشبیہ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ پھر دیکھنا آیت کے اندر کون سی تشبیہ ہے. صحابہ گرامی تشبیہ مفرد اس تشبیہ کو کہتے ہیں جس میں ایک
حقیقت رکھتا ہے وہ دوسری فرد کی حقیقت جیسی ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں یہ فرد اس جیسا ہے. یہ تشبیہ مفرد ہے. یعنی مطلب کیا کہ جو اجزاء اس کی خلقت میں آئے وہی اجزاء اس کی خلقت میں آئے. تو جو ہے جو حقیقت اس کی وہی حقیقت اس کی, جو اوصاف اس کے وہی اس کے. بس جہاں پر حقیقتیں مل جائیں, اجزاء مل جائیں, وہاں تشبیہ مفرد ہے. گلاس پانی فرض کریں, یہ ایک گلاس فرض کریں, دوسرا ہے نہیں میرے پاس, یہ بھی کریں. جو اجزاء ادھر وہی اجزاء ادھر. فرض کریں نا یہ گلاس ہے, جو حقیقت اس کی وہی حقیقت اس کی. یہ تشبیہ مفرد ہے. یعنی یہ کہیں گے یہ فرد اس فرد سے کمال تشابہ رکھتا ہے. یقیناً جملوں میں تھوڑی سگالت ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں اس کو آسان کرنے کی. جو حقیقت ادھر وہی حقیقت ادھر, جو اجزاء ادھر وہی اجزاء ادھر. چلیں ان سے ہٹ کے ایک آدمی مثال فرق یہ عقیق ہے, اور مومن ہوں گے جن کے ہاتھوں میں عقیق ہوگی. یہ تشبیہ مفرد ہے. شاہ صاحب کے ہاتھ میں عقیق ہے. جو اجزاء ادھر وہی اجزاء ادھر, جو حقیقت اس کی وہی حقیقت اس کی. آپ کہیں گے یہ اس جیسا وہ اس جیسا, یہ تشبیہ مفرد ہے جس میں حقیقتیں مل جائیں, جس میں اجزاء آپس میں مل جائیں. خلقت انسان کن اجزاء سے ہوئی ہے؟ عناصر اربع تو زیادہ آج مٹی پانی, جو مٹی ادھر آئی وہی ادھر آئی. یہ تشبیہ مفرد ہے. مطلب کیا کہ جو حقیقت ادھر وہی حقیقت ادھر, جو اجزاء ادھر وہی اجزاء ادھر. جب اجزاء مل جائیں حقیقتیں مل جائیں, اسے تشبیہ مفرد کہتے ہیں. کہ یہ فرد اس فرد جیسا ہے, وہ فرد اس فرد جیسا ہے. یہ تشبیہ مفرد ہے. تشبیہ مفرد پھر کہہ رہا ہوں, اس تشبیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حقیقتیں آپس میں ایک جیسی ہو جائیں, جس کے اندر اجزاء آپس میں ایک جیسے ہو جائیں. لیکن تشبیہ نسبت معاملہ اس کے برعکس ہے. تشبیہ نسبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حقیقتیں آپس میں نہ ملیں, اس کی حقیقت اور ہو, اس کی حقیقت اور ہو, اس کے اجزاء اور ہو, اس کے اجزاء اور ہو, لیکن ایک آدھی جہت آپس میں مل جائے. اسے تشبیہ مفرد نہیں, تشبیہ نسبت کہا جائے گا. زندہ سلامت رہے, زندہ سلامت رہے. اتنے مشکل جملے پہ اتنا بڑا بول پڑھنا, میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو. سیدہ آپ پہ راضی ہو؟ چلے قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں. آواز قدرت الذی خالق سبع السماوات, اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا. والارضین مثلہن, انہی آسمانوں کی مثل اللہ نے زمینوں کو بھی خلق کیا. لفظ مثل آیا ہے, آیا یہاں پر آیا تشبیہ مفرد ہے یا تشبیہ نسبت ہے؟ سامنے اس کو سمجھنا ہے. تشبیہ نسبت مفرد اس کو کہتے ہیں جس میں اجزاء آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں,
کرتے ہیں جس میں اجزاء تو آپس میں نہیں ملتے لیکن ایک آدھی جہت آپس میں مل جاتی ہے. تو بابا علم آیت کی روح سے جو اجزاء خلقت آسمان میں استعمال ہوئے ہیں وہ اجزاء خلقت زمین میں استعمال نہیں ہوئے ہیں. صحابت رہے اس کے اجزاء اور ہے, اس کے اجزاء اور ہے, اس کی حقیقت اور ہے, اس کی حقیقت اور ہے. پھر بھی کلمہ مثل ہم نہ آیا, یہ زمین آسمانوں کے مثل ہے. تو پھر طے ہو گیا جب اس کی اجزاء اس کے ساتھ ملتے نہیں ہے, اس کی حقیقت اور ہے, اس کی حقیقت اور ہے. تو جب حقیقتیں ملتی ہے تو تشبیہ مفرد بنتی ہے. جب تشبیہ حقیقتیں جدا ہوتا ہے تو صرف ایک آدھی جہت آپس میں ملتی ہے تو پھر تشبیہ نسبت ہوتی ہے. لذا اللہ نے آسمانوں کو بھی خلق کیا, زمینوں کو بھی خلق کیا, اس کے اجزاء اور ہے, اس کے اجزاء اور ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جتنی تعداد ان کی ہے اتنی تعداد ان کی ہے. اس لیے تشبیہ مفرد نہیں, تشبیہ نسبت ہے. بدل واضح ہوا تشبیہ نسبت کس کو کہتے ہیں. آیت کس کو انما انا بشر مثلکم. میں آیت پتہ نہیں کوئی اور تلاوت کر چکا ہوں, آپ کے ذہن کے ذہن تو میرا ذہن ہے چل جو ذہن میں تھا کچھ اور تھا. پہلے چلیں جو مولا شاید یہی چاہتے ہیں تشبیہ نسبت, تشبیہ مفرد. تشبیہ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایک آدھی جہت تو آپس میں مل جائے پر حقیقتیں جدا رہیں, اجزاء جدا رہیں, اسے تشبیہ نسبت کہتے ہیں. جس میں حقیقتیں آپس میں مل جائیں اسے تشبیہ مفرد کہتے ہیں. لذا زمین کے لیے بھی لفظ مثل ہی آیا ہے کہ یہ آسمانوں کے مثل ہے, مثل نہیں آیا, مثل آیا ہے. ایک آدھی جہت نہیں کہ جتنی تعداد اس کی ہے اتنی تعداد آسمانوں کی ہے. اللہ نے کلمہ مثل استعمال کر کے یہاں تک تشبیہ مفرد استعمال نہیں مراد دی بلکہ یہ مراد دیا کہ یہ تشبیہ نسبت ہے. صحابہ گرامی آپ آئے, اللہ کا رسول کہہ رہے حبیب انما انا بشر مثلکم, انہیں کہہ دو میں بھی مثل بشر ہوں. آیت کے اندر آیا تشبیہ مفرد آئی ہے یا تشبیہ نسبت آئی ہے؟ آج اسی کو طے کرنا, اسی کو دیکھنا ہے. میں نے عرض کی رسالت سمجھ میں آ رہا ہے پھر پتہ چلتا ہے ولایت کس منصب کا نام ہے. انما انا بشر مثلکم, میں مثل بشر ہوں. آیا مثلیت یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقت امتیاز کاظمی کی ہے وہی حقیقت محمد مصطفیٰ کی ہے. جو اجزاء ادھر ہے وہی اجزاء ادھر ہے. ناسا نہیں, میں پیدا ہوا تھا آگ سے, میری اجزاء خلقت نے استعمال ہوئی تھی مٹی, میری خلقت نے استعمال ہوا تھا پانی, میری خلقت نے استعمال ہوئی تھی آگ. لیکن نبی کی خلقت کیسے ہوئی میں نہیں کہہ رہا. ایک بندہ ہوتا میرے امیر مولا کے پاس, امیر المومنین کے پاس, یا امیر المومنین یا یعقوب الدین کیف خلق اللہ محمد. مولا ذرا یہ تو فرمائے اللہ نے محمد کو خلق کیسے کیا؟ اللہ نے رسول کو خلق. اچھا سوال اتنا بڑا ہے کہ جس کا جواب بھی سوائے علی کے دے سکتا ہی کوئی نہیں. ظاہراً سادہ لگتا ہے لیکن اگر اس کی لب میں جائیں, اس کو دقت سے دیکھیں تو پھر اس کا جواب مولا کی قسم ہے, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی کے علاوہ دے سکتا ہی کوئی نہیں ہے. مولا یہ بتائیں کیف خلق اللہ تبارک و تعالی محمد. ذرا یہ فرمائیں اللہ نے اپنے حبیب محمد کو خلق کیسے کیا؟ علی مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اس کو دیکھ کے فرماتے کمال شفقت کے ساتھ, کمال شفقت پر لہجہ ایک مرتبہ استعمال کر کے فرماتے یہ پوچھنا چاہتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیسے کیا؟ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی تکلم کلاما فصارت تلک الکلمۃ محمدا, کہ اللہ نے ایک کلمہ کی شکل میں کلام کی, وہی کلمہ میرا محمد بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کلمہ کی شکل ان اللہ تبارک و تعالی تکلم کلاما بصورت کلمۃ فصارت تلک الکلمۃ
کی شکل میں کلام کی، وہی کلمہ میرا نبی بن گیا۔ میرے آقا مولا میں بہت چھوٹی نظر رکھتا ہوں، مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی کلام اس طرح نہیں ہے جیسا میں دو لبوں سے، زبان سے، گلے سے آواز پیدا کرتا ہوں، اس کی کلام یہ نہیں ہے۔ ایک فرق ذہن میں رکھنا سامعین گرامی، جب وہ کلام کرتا ہے، ہم جب کلام کرتے ہیں گلے سے آواز نکلتی ہے، زبان حروف کو ادا کرتی ہے تو لفظ بنتے ہیں، لب اس کے ساتھ ملتے ہیں تو ادائیگی ٹھیک ہوتی ہے۔ لذا یہ ہماری کلام اس طرح سے، اللہ جب کلام کرتا ہے تو لبوں کے ذریعے نہیں، اللہ جب کلام کرتا ہے گردن سے آواز نہیں نکالتا، جس کی گردن ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ جب کلام کرتا ہے تو اللہ کا کلام کرنا یعنی اللہ کلام کو ایجاد کرتا ہے۔ جناب موسیٰ کے سامنے جس وقت کوہ طور پہ جب درخت کے اندر سے آواز آتی تھی تو آیا اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ کسی ٹہنی پہ بیٹھا ہوتا تھا یا اللہ درخت کے اندر سما چکا تھا؟ میرے پانچویں مولا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اللہ جو اس سے پیدا آواز نکالتا تھا کیا اللہ اس کے اندر سما چکا تھا؟ فرمایا ہر وہ چیز جو کسی کے اندر سما جائے سمجھ لینا وہ تیرے جیسی مخلوق ہے، تیرا خالق نہیں۔ سامنے آ جائے وہ مخلوق خالق نہیں۔ نظریہ توحید لینا ہو تو وہی سے نظریہ توحید کیا کمال۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھے گا کیا کمال ہے، کتاب التوحید پڑھی، شیخ سلطان آئمہ اہل بیت کی حدیث مرکہ پورا پڑھے در پھر پتہ چلتا ہے توحید اس کو نہیں کہتے جو نعوذ باللہ بندوں کی شکل میں آئے کہے میں تمہارا رب تو بندے کہنے نہیں آمدے تو تجھے پہچانا نہیں ہے۔ توحید اس کو نہیں کہتے، توحید اس کو کہتے ہیں جس میں جسمانیت کا تصور بھی نہ آئے، جس میں جسمانیت یا دور نہ نکل جائیں پلٹیں پیچھے۔ اللہ جب کلام کرتا ہے آواز کو ایجاد کرتا ہے، یوں نہیں ہے کہ لب رکھتا ہے زبان اس طرح رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی زبان کو بھی اپنی زبان کہہ لیتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبی کے لبوں کو اپنے لب کہتا ہے، نبی کے ہاتھوں کو ید اللہ کا درجہ دیتا ہے۔ پر ید اللہ ہونا اور ہے، اللہ ہونا فرق ہے۔ اور میں نے عرض کی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ وجہ اللہ ایک ہوتی ہے صفت ذات، ایک ہے صفت فعل۔ یہ صفت ذات نہیں علی کا وجہ اللہ ہونا، نبی کا ید اللہ ہونا، نبی کا وجہ اللہ، میرے نبی کی آنکھوں کو عین اللہ کہا، یہ علی مولا کی آنکھوں کو عین اللہ کہا، زبان کو لسان اللہ کہا، علی مولا کی سینے کو صدر اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، یہ مطلب یہ صفت فعل ہے۔ اور فعل اور ہوتا ہے، ذات اور ہوتی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میں اپنے سامعین کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں بڑے باشعور مومنین میرے سامنے تشریف فرمائے۔ سامعین گرامی یا امیر المومنین کیف خلق اللہ تبارک و تعالی محمدا، یہ فرمائے اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کر دیا۔ علی مولا کمال شفقت پر لہجت نے ایک مرتبہ دیکھ کے فرماتے یہ پوچھنا چاہتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی تکلم کلام بصورت کلمت فصارت تلک الکلمت محمدا، اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی، وہی کلمہ میرا محمد بن گیا۔ مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا، یہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی، وہی کلمہ میرا محمد بن گیا۔ مولا یہ آپ کو کیسے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی، وہی کلمہ محمد بن گیا۔ مولا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علی مولا فرماتا پگلے مجھے نہ پوچھ، اس کا جواب تو میرے بھی مولا نبی اکرم دے کر گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا انا و علیشم من نور واحد، کہ خلقت کے جن مراحل سے میں نبی گزر رہا تھا انہی مراحل سے علی گزر۔ پلٹائی پیچھے تشبیہ مفرد، تشبیہ نسبت، میں بناتا مٹی سے
میری خلقت کی ترتیب اللہ نے رکھی، مٹی پہلے بشر بعد میں، آگ پہلے بشر بعد میں، پانی پہلے بشر بعد میں۔ اور بابا ذرا غور تو کر، قرآن خود کہتا ہے جب نصارہ نجران آئے نا عیسیٰ ابن اللہ ہے، میرے نبی نے 26 دن مناظرہ کیا، اور رسول جیسی ہستی ہو زبان اقدس حرکت میں آئے، جس کی حرکت کا نام اللہ نے قرآن رکھا ہے، اس زبان سے 26 دن جب دلائل و براہین نکلتے ہوں، آگے سے بندہ سوائے 8 درم کے ہو ہی نہیں سکتا جو انکار کر جائے۔ 26 دن کے بعد کہا نہیں، میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا، ان کان للرحمن ولد فانا افضل العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھ رسول کو پتہ نہ ہوتا، میں تو اس کا سب سے پہلا عابد ہوں۔ اور اس جملے میں بہت بڑا اجمال ہے، سامعین گرامی، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس پر لفظ عبودیت کا اطلاق نہ ہوتا ہو۔ یہ الگ بات ہے، عبودیت کی 3 قسمیں، عبودیت تکوینیہ ہے، عبودیت اختیاریہ ہے، عبودیت حقیقیہ ہے۔ نہیں میں قسموں کی طرف نہیں الجھوں گا، مجھے مطلب آگے پلٹنا پیچھے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ ہماری خلقت اس طرح ترتیب سے ہوئی، مٹی پہلے میں بعد میں، پانی پہلے میں بعد میں، آگ پہلے میں بعد میں، لیکن سامعین گرامی نبی کہہ رہے ہیں ان کان للرحمن ولد فانا افضل العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا مجھے پتہ نہ ہوتا، میں تو اس کا سب سے پہلا عابد ہوں۔ اور بابا لفظ عبد ہر کائنات کی ہر چیز پر استعمال ہوتا ہے، اطلاق کرتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا عبد الرحمن عبد، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تحت الثرى میں ہے یا عرش الہ پہ ہے، وہ اللہ کی عبودیت میں ہے۔ لفظ عبد کائنات کی ہر چیز پر اطلاق کرتا ہے، یہ الگ بات عبدیت کی قسمیں ہے۔ اب زمین پر بھی لفظ عبودیت کے اطلاق کرتا ہے، آسمان پر بھی لفظ عبودیت اطلاق کرتا ہے۔ یہ ایک بیج آپ نے زمین کے اندر بو دیا، وہ کمپل میں بدلا، وہ کمپل تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے ہو کر تناور درخت بن گئی، پھر شامل یہ بھی عبودیت ہے۔ یہ پتھر کپل مٹی کا پھر پتھر میں تبدیل ہو گیا، یہ بھی عبودیت ہے۔ سامعین گرامی کائنات کی ہر چیز پر لفظ عبد کا اطلاق ہو رہا ہے، وہ ملائکہ ہو تو بھی عبد ہے، وہ زمین ہو تو بھی عبدیت ہے، وہ آسمان ہو تو بھی عبدیت ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہا فانا افضل العابدین، ہر وہ جو عبد ہے اس سے پہلے میں عبد ہوں۔ قرآن تو کہہ رہے، قرآن تو اعلان کر رہے، تو مٹی تو تھی ہی نہیں، ابھی یہاں عبودیت کا تصور نہیں تھا، میں پھر بھی عابد تھا، تو میں کیسے معلوم؟ اور سامعین عبودیت ایسے نہیں، جہالت کی بنا پر نہیں، معرفت کی بنا پر، علم کی بنا پر۔ اس لیے سامعین ہم پیدا ہوں تو جاہل، وہ دنیا میں آئے تو آتے ہی سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ اور، حقیقت کچھ اور۔ تشبیہ مفرد، تشبیہ نسبت۔ تشبیہ مفرد کیا ہے؟ جس میں حقیقتیں آپس میں مل جائیں، جو حقیقت اس کی وہ حقیقت اس کی، جو اجزاء ادھر وہی اجزاء ادھر۔ کہہ سکتے ہیں یہ فرد اس فرد جیسا ہے، یعنی جب اس جیسا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے حقیقتیں آپس میں ایک جیسی ہیں، لیکن جب لفظ مثل ہی ہوگا تو پھر ہوگا کلمہ مثل، لیکن وہاں تشبیہ نسبت ہوگی تو پھر حقیقت، اس کی حقیقت اور ہے، اس کی اور ہے، اس کے اجزاء اور ہیں، اس کے اجزاء اور ہیں، زمین کی حقیقت اور آسمان کی حقیقت اور ہے۔ سامعین گرامی لذا ترتیب دے رکھی، بشر اس کو کہتے ہیں جس کی خلقت پہلے ہو علم بعد میں ہو، مثل بشر اس کو کہتے ہیں جس کا علم پہلے ہو خلقت بعد میں ہو۔ ترتیب یہ رکھی، اور ہماری حقیقت بھی اللہ نے قرآن، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ